ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں آج ہم سب کو نہایت ہی خوبصورت موضوع جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے کو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس طبقہ میں شمار فرمائے کہ جنہیں دیکھ کے وہ مسکراتا ہے۔ آج کا موضوع یقیناً ہمارے دیگر تمام موضوعات کی طرح یہ بھی ایک اچھوتا موضوع ہے، اور آپ کو جستجو ہوگی کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں رب دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ اس واسطے ہم نے حدیث شریف کے وسیع ذخیرہ سے ان لوگوں کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے، کیونکہ اپنی طرف سے تو کسی عام دربار کے لیے کوئی کسی کو پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کا دربار ہو اور ہم اپنی طرف سے کسی کو پیش کریں کہ انہیں دیکھ کے رب مسکرا رہا ہے اور رب غصے میں ہو، تو اس میں پیش کرنے والے پر بھی غضب ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس بارگاہ کا سہارا لیا کہ جنہیں اللہ کا دربار بھی نظر آتا ہے اور اللہ کے دربار میں لوگوں پر رحمتوں کی برسات بھی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا جو ٹائٹل درس کا جو ہم نے منتخب کیا ہے، اس کے لحاظ سے یہ بات قابل غور ہے کہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ ہمارا رب مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھاتے ہیں، مخلوق کی صفت کھانا پینا ہے، تو رب ذوالجلال کھانے پینے سے پاک ہے۔ ایسے ہی ہنسنا مسکرانا یہ بھی مخلوق کی صفات میں سے ہے، اور اس کے باوجود موضوع کا یہ ٹائٹل
اور درس کا عنوان کہ جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ ہنسنے کا عمل کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا لا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلوب، اس واسطے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو ہنسنا ایک علیحدہ چیز ہے، اور تبسم اس سے ہٹ کے ہے کہ جو صرف ایک انسان کے ہونٹوں پر کھلکھلاہٹ ہوتی ہے اور آواز اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ تبسم کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے۔ دہک اور چیز ہے اور تبسم اور چیز ہے۔ یہاں پر ان دونوں کے فرق کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ کے لیے چونکہ حدیث شریف میں لفظ دہک بمعنی تبسم استعمال کیا گیا ہے، اور ہم وہی حدیثیں بار بار پیش کریں گے کہ جن میں مختلف مقامات پر یہ لفظ رب ذوالجلال کے بارے میں استعمال ہوا کہ جس کا لغوی معنی ہے کہ رب ہنستا ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ رب راضی ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اگرچہ لفظ جس طرح حدیث شریف میں آ گیا اس کے بولنے کی اجازت تو ہمیں حدیث میں ہونے کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کا مطلب ہم وہ لیں گے اور مفہوم ذہن میں رکھیں گے کہ اس سے مراد وہ معنی ہے کہ جو مخلوق کی صفات میں سے صرف نہ ہو بلکہ رب ذوالجلال کی شایان شان بھی ہو۔ اس واسطے شرح طیبی کے اندر یہ کہا گیا ہے الضحک من اللہ سبحانہ وتعالی محمول علی غایت الرضا والرأفہ، کہ جہاں حدیث شریف میں رب ذوالجلال کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ دہک فرماتا ہے، اللہ مسکراتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دہک سے مراد حد درجے کی رضا ہے کہ جس کے بارے میں یہ آئے گا کہ اللہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اسے بہت زیادہ پسند فرما رہا ہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہے اور اللہ اس پر بڑا مہربان ہے۔ لہذا مسکرانے کا کوئی مطلب کوئی بندہ ذہن میں یہ نہ لے کہ جیسے ہم مسکراتے ہیں ایسے ہم رب ذوالجلال کے بارے میں کوئی تصور کریں، چونکہ وہ رب اعضاء سے پاک ہے اور انسانی عادات سے پاک ہے اور مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ تو وہاں پر چونکہ حدیث شریف میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، اس لحاظ سے ہم نے اس کو استعمال کیا اسی محبت و چاہت کے پیش نظر جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملوں میں فرمایا ہے، مگر اس کا جو تعویل کا انداز ہوگا، جو مفہوم ذہن میں رکھنا ہے تو وہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جن سے رب راضی ہے، جنہیں رب چاہتا ہے اور جن پر رب بہت زیادہ مہربان ہے۔ چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا ایک دوسرا ویو بھی پیش کیا ہے۔ کچھ لوگ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ رب کی نگاہ سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، تو دیکھے گا نہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو پیار سے نہیں دیکھے گا، چاہت سے نہیں دیکھے گا۔ تو اب وہاں پر جو دھتکارے ہوئے ہیں ان کی طرف رب ذوالجلال نگاہ کرم پیار سے ان لوگوں کو نہیں دیکھے گا، اور جو اس کے مقابلے میں اللہ کے برگزیدہ ہیں تو یقیناً ان کے لیے رب ذوالجلال کے ہاں یہ شعبہ موجود ہے کہ خالق کائنات انہیں بڑی چاہت سے یعنی بڑے پیار سے اور پسند کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے۔ اس واسطے میں نے اس موضوع کے آغاز میں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حج کی آیت نمبر 65 کا یہ حصہ تلاوت کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔
یہ رؤوف کے معنی کا ایک شعبہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے کچھ بندوں پر اتنی مہربانی فرماتا ہے، اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ اس مہربانی کو مسکرانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا شعبہ کہ جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے اور رب راضی ہو جائے، وہ شعبہ ان لوگوں کا ہے جو حد درجے کا ایثار کرنے والے، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ خود حاجت ہو، حاجت کے باوجود دوسرے کو نوازنا، یہ ایثار ہے۔ اور اس میں ایک شخص جس کے پاس اس کی ساری ضرورتیں پوری ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور اس نے کسی فقیر کو 1,00,000 روپیہ دے دیا، اس کے 1,00,000 کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس شخص کی ایک روٹی کا فائدہ ہوگا کہ جس کے پاس ایک روٹی ہی تھی اور کھانے لگا تو سائل آ گیا، اس نے وہ روٹی اٹھا کے سائل کو عطا کر دی کہ حاجت کے باوجود اس نے وہ ایثار کیا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ایثار کی بنیاد پر اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کو خالق کائنات جل جلالہ اپنی رضا خصوصی کا ایک ممبر عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بڑا حسین منظر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، کہیں سے چلتا ہوا، دربار رسالت کے تصور میں جب پہنچا تو اب اس نے رات بسر کرنا تھی، اس کے کھانے کا اہتمام کرنا تھا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر پیغام بھیجا تو ازواج مطہرات کی طرف سے جواب آیا، ما معنا الا الماء، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، پانی سے ضیافت ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھو اختیاری فقر کہ پوری کائنات جن کی مٹھی میں ہے، گھر میں کھجوریں بھی نہیں، جو بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور وہ کتنی عظیم خواتین ہیں کہ جو گھر میں اس انداز میں ہیں پھر بھی رب سے شکایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے گھر کھجوریں نہیں ہیں مگر ہمارے گھر اللہ کا تازہ قرآن اترتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب پہنچ گیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا جو مجمع تھا، جتنے بھی 5-10 بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا من یضیف ھذا، اس کو کون مہمان بنائے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، قال رجل من الانصار انا، ایک انصاری نے کہا ہم نے پہلے بھی بہت سے مہاجرین کو اپنا مہمان بنایا ہے، تو یہ ہمارا مہمان ہوگا، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ لہذا اس نے اپنے گھر سے پتہ کروائے بغیر مہمان وصول کر لیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے تو یہ ہمارا مہمان ہے، لہذا اس کو لے کر وہ انصاری اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو زوجہ نے یہ بتایا، ما عندنا الا قوت صبیان، ہمارے گھر تھوڑا سا تو ہے مگر صرف اتنا ہے کہ جتنا ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، نہ میرے لیے ہے اور نہ ہی میرے شوہر تمہارے لیے ہے، صرف بچوں کے کھانے جتنا ہمارے گھر میں موجود ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کا کوئی معاملہ نہیں، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، اس واسطے یہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اب میں ذمہ داری اٹھا کے آ گیا ہوں، لہذا بچوں کا کوئی اور بندوبست کرتے ہیں اور جو کچھ گھر میں ہے وہ اس مہمان کو کھلائیں گے۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ نیکی کی گہرائی تک پہنچتے ہیں، اور ایسا رب ذوالجلال نے ان کو نیکی کا کھوج لگانے کا ان کو شوق دیا تھا کہ انہوں نے اس جگہ سے نیکی تلاش کی جہاں پہلی امتوں میں کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے، میری بیوی حیّی طعامک، تم اپنا کھانا تیار کرو، وَأَصْبِحِ سِرَاجَکِ، اور شام ہوتے ہی چراغ جلا دو، اور نوّمی صبیانک، اور اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ تھپکی دے کر سلا دو، بچے جاگتے نہ رہیں، بچوں کو کسی طرح تم سلا دو۔ اور جس وقت عشاء کا ٹائم ہوگا، کھانے کا وقت ہوگا، تو میں مہمان کو لے کر جب ساتھ بیٹھوں گا تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ تم لا کے سامنے کھانا رکھ دو گی، اور جو میں نے تمہیں طریقہ بتایا ہے
اسی کے مطابق بچوں کو سلا کر کھانا تم نے سامنے رکھنا ہے، چراغ جل رہا ہوگا۔ اس کے بعد جب تم کھانا رکھ کے فارغ ہو چکی ہوگی تو تم نے آہستہ سے چراغ کے پاس پہنچ کے اسے صحیح کرنے کی نیت سے اس کو پھونک مار دینی ہے تاکہ چراغ بجھ جائے، کھانا ہمارے مہمان کے پاس ہو، ہم اس کو بھوکے نظر آئیں تو وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، اور اس کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ جس گھر میں میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں اور اس گھر کے افراد خانہ بھوکے ہیں۔ یہ صحابی نے اپنی زوجہ کو ترکیب سکھا دی ہے۔ جس وقت کھانے کا ٹائم ہوا، چراغ جل رہا تھا، وہ صحابی کی اہلیہ کھانا لے کے جس وقت انہوں نے صحابی کو دیا اور مہمان کے سامنے رکھا گیا، وہ چراغ کے پاس پہنچی اور وہی انداز ان کا تھا کہ جس سے وہ چراغ کو یوں ہاتھ لگا رہی تھی کہ جیسے کچھ صحیح کرنا چاہتی ہیں کہ چراغ کی روشنی زیادہ ہو جائے۔ ایسے میں انہوں نے اس کو پھونک ماری تاکہ یہ پتہ نہ چلے مہمان کو کہ یہ جان بوجھ کے بجھایا گیا ہے، وہ سمجھے کہ صحیح کرنے لگی تھی اور چراغ بجھ گیا ہے۔ لہذا چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا اور مہمان کے سامنے کھانا موجود ہے، اور اتنا نہیں تھا کہ صحابی خود بھی شامل ہو سکتے اور ان کی اہلیہ بھی کھا سکتی، اور انہوں نے یہ بھی اپنے مہمان کو محسوس نہیں ہونے دینا تھا کہ ہم بھوکے ہیں۔ اب اندھیرا ہے اور بڑا عجیب انداز تھا ان دونوں کا، گھر والے اور گھر والی کا۔ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، ان دونوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں، ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ کس طرح برتن رکھے، برتن اٹھائے، برتنوں کے رکھنے کی آواز پیدا کی۔ اب اندھیرا تھا، وہ مہمان سمجھ رہے تھے کہ جیسے میں کھا رہا ہوں ایسے یہ صحابی بھی کھا رہے ہیں، ان کی زوجہ بھی کھا رہی ہے۔ انہوں نے جعلا یریانہ یہ ظاہر کیا، یعنی ایک آج ہمارے ہاں تکلف ہے اور ایک وہ خلوص کا تکلف تھا کہ جس میں وہ اپنے مہمان کی جو اتنی ضیافت چاہتے ہیں کہ اس کے خیال کی بھی میزبانی ہو جائے، اس کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ میں تو کھا رہا ہوں اور گھر والے بھوکے ہیں۔ لہذا چراغ بجھایا ہوا ہے اور برتن رکھتے ہیں، برتن اٹھاتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے کہ جیسے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، انہوں نے چراغ بجھایا ہوا تھا، مہمان تو نہیں دیکھ رہا تھا مگر رحمان دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا ہے اور بھوک پہ کور بھی چڑھایا ہے، بھوک کو چھپایا ہے اور اپنے مہمان کو شرمندگی سے بچایا ہے کہ میں کھا رہا ہوں اور گھر والے بھوکے ہیں۔ لہٰذا یہ کافی دیر سلسلہ جاری رہا، مہمان نے پورے اطمینان سے کھانا کھا لیا۔ جس وقت رات گزر گئی، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ صحابی پہنچے جو رات کو مہمان ساتھ لے گئے تھے۔ اب دیکھیے کیا سیما پاتھی، کیا ان لوگوں کی قسمتیں حصے میں جن کی آئیں وہ مہتاب صحبتیں، جن کی نگاہ میں جلوے تھے میرے حضور کے، جن کے دلوں پہ پہرے تھے وجد و سرور کے۔ اب صبح پھر حاضری لگ گئی ہے، صحابی پہنچے ہیں۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر کو ہی نہیں دیکھتے، صحابہ کے گھر بھی سامنے ہیں۔ جو مہمان بھیجا ہے پیچھے اپنی نگاہ بھی ہے کہ میرے مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اور کھلایا کیا جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں میرے مہمان کے ساتھ میزبانوں نے سلوک کیا کیا ہے، یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے میزبانوں کے ساتھ میرے رحمان نے کیا سلوک کیا ہے۔ لہذا مجمع عام لگا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جب بیٹھے ہیں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو یہ بتا دیا، دیکھو رات انہوں نے اپنے گھر میں جو میرے مہمان کی ضیافت کی ہے وہ اتنی بڑی ضیافت ہے کہ ضحک اللہ اللیلۃ، جس کو دیکھ کے ساری رات رب مسکراتا رہا ہے۔ یہ لفظ استعمال کر دیا، ضحک اللہ، اللہ ہنستا رہا، اللہ مسکراتا رہا، مطلب جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے، یعنی اللہ نے بڑا پسند کیا ان کے انداز کو، خود سیکھا ہے، خود انہوں نے بنایا ہے کہ یوں کرنا چاہیے۔ گھر میں تھوڑا تھا مگر انہوں نے اپنے مہمان کی جو خدمت کی اس میں کوئی کسر نہیں آنے دی اور اس کے خیال کی بھی میزبانی کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ساری رات ضحک اللہ اللیلۃ،
ان کے اس عمل پر اللہ اتنا راضی رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی رحمتوں کو ان کے بڑا قریب کر دیا ہے۔ ادھر سے یہ بات ہو رہی تھی، ادھر سے جبریل آ رہے تھے کہ خالق کائنات نے آیت بھی نازل کر دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان انصار کی شان یہ ہے اور صحابہ کی شان یہ ہے، یہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود محتاج ہوں مگر پھر بھی اوروں کا کام ضرور کر دیتے ہیں۔ جیسے ان کے بچے بھی بھوکے تھے، خود بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، مگر انہوں نے ترجیح دی ہے مہمان کو، اور اپنا کھانا اپنے مہمان کو یوں کھلایا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس گھر میں کھانا کھایا جس میں بچے بھی بھوکے ہیں اور بڑے بھی بھوکے ہیں۔ اس انداز میں جس وقت انہوں نے میزبانی کی ہے تو رب ذوالجلال نے ان پر خاص مہربانی کی ہے۔ یہ ایک انداز ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنی خصوصی شفقتیں ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ایک شعبہ اور بڑا عجیب ہے، وہ بائی چانس ایسا منظر سامنے آ گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلا پورا مضمون بخاری و مسلم دونوں میں اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتب میں موجود ہے۔ دوسرا مضمون جو بیان کرنے والا ہوں یہ بھی بخاری و مسلم میں ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک دن ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی بھی اتفاق سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یضحک اللہ الی رجلین، اللہ دو بندوں کو دیکھ کے بڑا ہی مسکراتا ہے۔ یضحک، وہ لفظ حدیث میں دیکھ کا، اللہ دو بندوں کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، ان کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اور اتفاق کیسا ہے، وہ بندے ہیں کیا؟ یقتل احدہما، یقتل احدہما، ان میں سے ایک کو قتل کیا جاتا ہے، دوسرا قاتل بنتا ہے۔ ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، اور بائی چانس دونوں ہی جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ قاتل و مقتول بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ اللہ ان کی حسن اتفاق پر کہ دیکھو بظاہر تو ان میں فرق کتنا ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، ایک جنتی ہونا چاہیے دوسرا جہنمی ہونا چاہیے، لیکن اتفاق ایسا اللہ نے پیدا کیا، مقتول بھی جنت میں قاتل بھی جنت میں، دونوں کو جنتی ہونے کا شرف مل گیا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ قالوا کیفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقتول جس کو ظلمن قتل کیا گیا وہ تو جنت میں جائے، اور قاتل جو ظالم ہے وہ تو جہنم میں جائے، اور اس کے بارے میں آیات ہے کہ جس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قاتل اور مقتول دونوں جنتی بن جائیں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہی تو اللہ کے خوش ہونے کا سبب ہے کہ کیسے قاتل بھی جنتی بن گیا مقتول بھی جنتی بن گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یقتل ھذا، یہ قتل ہوا، مسلمان تھا، اسلام کے لیے جہاد کر رہا تھا، مقابلے میں کافر تھا، اس کافر نے اس کو مارا، یہ اپنی جان پیش کرنے کے لیے نکلا تھا اور جان اللہ کے دربار میں پیش کر دی، شہید ہو گیا۔ تو مقتول تو بالیقین جنت میں پہنچ گیا کہ اس نے اللہ کے لیے جان دی ہے، مقتول ہوا جنت میں پہنچ گیا۔ فرمایا ایک تو جنت میں جاتا تو میں نے دیکھ لیا میرے صحابہ، دوسرا بھی دیکھو، ثم یتوب اللہ علی الآخر، پھر وقت آیا کہ دوسرے کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کتنا بد نصیب انسان ہوں، دنیا تو اللہ کے کلمے پڑھتی ہے اور میں بتوں کو پوجتا ہوں۔ توبہ کرتے ہوئے اس نے بھی رب کی توحید کا اور اپنے محبوب کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسلام ایسی چیز ہے کہ اسلام سے سارے پہلے داغ دھل جاتے ہیں، جتنے بھی انسان کے پیکر پر گندگی ہو وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی نامہ اعمال کی سیاہی ہو جب اسلام کی پھوار پڑتی ہے تو وہ ساری سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، یہ توبہ اس شکل میں تھی۔ ویسے تو جس وقت کوئی قاتل ہوگا، مسلمان ہے اور قاتل ہے، توبہ کرتا رہے تو توبہ سے قتل معاف نہیں ہوگا، وہ حقوق العباد میں سے ہے، اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اتفاق ایسا تھا یہ بندہ جب قاتل تھا تو کافر تھا، اب اس نے کلمہ پڑھا اور یہ اسلام میں آ گیا، پھر یہ بھی جھنڈا اسلام کا لے کے نکلا اور اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں یہ رستہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فیستشہد، اسے بھی کسی کافر کی تلوار لگی تو یہ بھی جام شہادت پیتا ہوا جنت داخل ہو گیا۔
فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھو اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ بظاہر یہ اپوزیشن تھے ایک دوسرے کی، لیکن بالآخر اسلام نے ان کو کتنا ملا دیا ہے کہ جنت میں شریک ہو گئے ہیں، اور جنت میں ان کے دل میں ایک دوسرے کا کوئی بغض نہیں ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے قاتل و مقتول دونوں کو جنت عطا فرما دی ہے۔ ایسے ہی کنز المال میں حدیث شریف موجود ہے، ابو رزین روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا، ضحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب عفوہ، ہمارا رب مسکراتا ہے کس کو دیکھ کر کہ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے اور مانگ مانگ کے اسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوگی اور اب مایوس ہو گیا ہے، اور ادھر سے اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے ضرور قبول کرنی ہے، درمیان میں پردہ ہے، یہ ادھر کہتا ہے کہ میں اتنے سال ہو گئے دعا مانگتا رہا ہوں میری تو قبول ہوتی نہیں ہے، اور ادھر عرش کا فیصلہ قبولیت کا ہو چکا ہے، درمیان میں ایک حجاب ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب رب ذوالجلال کو پھر اس بندے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتنا گرا ہوا سمجھتا ہے، حالانکہ میں نے تو اس کو عفو عطا فرما دی ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا، فرمایا من قنوت عبادہ وقرب عفوہ، بندے نا امید ہونے کو ہے اور ادھر عفو بالکل قریب آ چکی ہے، اللہ کی معافی قریب ہے اور بندہ اپنے آپ کو نا امید بنائے ہوئے ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر بھی خالق کائنات دیکھ رہا ہے کہ بندہ پردے میں اس طرح لپٹا ہوا ہے، وہ نا امید ہے، ہزاروں اندھیرے اس کے سامنے ہیں اور بڑا مایوس ہو چکا ہے، مگر خالق کائنات اس مایوسی کے عالم میں وہ بندہ جو موجود ہے اسے جس کی عفو کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے کہ میرا کیسا بندہ ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں نے اس کے لیے کتنے اہتمام فرما دیے ہیں۔ یہ جس وقت حدیث شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہاں پر صحابہ نے بھی سوال کر لیا، جو شروع میں نے وضاحت کی تو میرے محبوب علیہ السلام سے صحابہ کہنے لگے وَيَضْحَكُ الرَّبُّ، سرکار کیا رب بھی مسکراتا ہے؟ آپ رب کی مسکراہٹ کے بارے میں فرما رہے ہو، کیا رب بھی ہنستا ہے، دیکھ کرتا ہے، رب بھی مسکراتا ہے؟ تو جس وقت صحابہ نے پوچھا تو اب یہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو رب کی طرف نگاہ کریں اور رب نظر بھی آتا ہو اور رب کو دیکھتے بھی ہوں اور رب کی ملاقات بھی کرتے ہو اور زیارت بھی ہوتی ہو۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں میرا رب مسکراتا ہے، میرے رب کی مسکراہٹ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ رضا اور مہربانی۔ سرکار نے باقاعدہ نام کا لفظ جب بولا تو اب ابو رزین کہنے لگے جب سرکار نے یہ فرمایا ہاں رب مسکراتا ہے تو ہم نے سرکار کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا، اگر رب مسکراتا ہے لن نعدم من رب یضحک خیرا، جب رب مسکراتا ہے تو صحابہ کہنے لگے پھر ہم اس رب سے ضرور خیر پائیں گے، پھر وہ کرم والا رب ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ یہ آگے سے صحابہ نے اضافہ کر دیا کہ اگر واقعی سرکار آپ جو فرما رہے ہو رب مسکراتا ہے تو پتا چلا صرف غصے والا نہیں ہے کہ اس کا جلال ہی برستا رہے، وہ جمال والا ہے، پھر ہمیں بڑی امید ہے لن نعدم، پھر معدوم نہیں پائیں گے ہم اپنے رب سے خیر کو، جو رب مسکراہٹ والا ہے ضرور اس کی مسکراہٹ کی چمک سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت انداز جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی حدیث شریف کنز المال میں موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک استدلال۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں حملنی علی خلفہ، سواری پر ہم بیٹھے تھے، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فرنٹ پر، پیچھے مجھے انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اور ہم جانب حرہ کی طرف جو مدینہ شریف کے ایک باہر سنگریزوں والی گراؤنڈ ہے ادھر جا رہے تھے۔ ثم رفع رأسہ الی السماء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، ثم التفت الی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پھر پلٹ کے مجھے دیکھا، یضحک کو ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ عجیب منظر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور راوی کہتے ہیں پلٹ کے مجھے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، مجھے دیکھ کر میری طرف جب التفات اور توجہ کی تو مسکرا رہے تھے۔ جب اس انداز میں یہ جو عمومی طور پر بندوں کے لحاظ سے
بندہ دیکھے کسی کو اور اس کے بعد مسکرائے کسی کی طرف دیکھ کر تو یہ ایک اس میں خاص معنی ہوتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اوپر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور جو پیچھے سواری پہ ساتھ بٹھائے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو ربیہ، علی بن ربیہ جو پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے سوال کر دیا، کہنے لگے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سر اٹھایا تھا تو صرف سر ہی نہیں اٹھایا تھا، ساتھ ایک جملہ بھی بولا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک، تیرے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کرتا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی ہے۔ اس دعا کے بعد انہوں نے التفات کیا، اوپر دیکھا تھا، دعا مانگی تھی، اور دعا مانگنے کے بعد انہوں نے حضرت علی بن ربیہ جو ساتھ بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ اب اس پر سوال ہوا، کہتے ہیں میں نے کہا یا امیر المومنین استغفاروں کا رب کا والتفاتوں کا الیہ تدھکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کا زمانہ تھا، امیر المومنین تھے اس وقت، اور یہ علی بن ربیہ ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے سمجھ نہیں آئی، تم نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، دعا رب سے مانگی اور دیکھ کے مجھے ہنستے ہو، مسکراتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اصل میں یہ میرا عمل میرا نہیں، میں اس کام میں بھی اپنے آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ پوچھا گا وہ سنت کیا ہے؟ تو دیکھو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کتنی تڑپ تھی کہ وہی انداز بنانا کہ جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور پھر اپنے ساتھ والوں کو اس طرف متوجہ کرنا۔ کہنے لگے ہم علانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، علی بن ربیہ جیسے آج تجھے میں نے پیچھے بٹھایا ہے، ایک دن مجھے بھی نبی علیہ السلام نے پیچھے بٹھایا تھا، سواری پر سرکار آگے بیٹھے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے اس وقت سفر کیا، میں ساتھ تھا، اور جس وقت سارا بھی الی جانب الحرہ، اسی گراؤنڈ کی طرف جہاں ہم جا رہے ہیں، ادھر ہی سرکار کی سواری بھی چل رہی تھی۔ دیکھو ان لوگوں کے نزدیک تصور کی چاشنی اور وہ پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا انداز، ایک طرف وہ ابھی تم نے اگلے دن حدیث سنی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا رہے تھے، سامنے سے گانے بجانے کی آواز آئی، کان میں انگلیاں دے لی، رستہ بدل لیا، اور جب پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا تو کہنے لگے جب میں بچہ تھا تو میں بھی سرکار کے ساتھ جا رہا تھا، ایسی آواز آئی تھی، سرکار نے رستہ بدل لیا تھا تو میں نے اسی سنت کو اپناتے ہوئے میں نے بھی رستہ بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر علی بن ربیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا انداز جو تھا سارے کا سارا، تو کہنے لگے ایک دن میں بھی جیسے تم میرے پیچھے بیٹھے ہو، میں اپنے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور جس طرف ہماری سواری چل رہی ہے اس طرف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی۔ کہتے ہیں جس وقت میں پیچھے بیٹھا تھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا، رفع رأسہ الی السماء، آپ نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد یہی لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ اصل میں میرے محبوب نے بولے تھے، اللہم اغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اب یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بولیں گے تو پھر ترجمہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خالق کائنات نے وہ عصمت عطا فرمائی ہے۔ وہاں یہ ہوگا کہ ایک نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری نیکی جب آتی ہے تو وہ پہلی سے اتنی ایڈوانس نیکی ہوتی ہے کہ پہلی نیکی بعد والے کے مقابلے میں ادنا سی محسوس ہوتی ہے، تو اس کو انبیاء ذم سے تعبیر کرتے ہیں۔ ویسے نہ گناہ ہے نہ خطا ہے، تو مطلب یہ تھا امت کو تعلیم دینی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ سنے ہیں تو یاد کر لیے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں تعلیم دینا چاہتے تھے، تو حضرت علی کہتے ہیں یہ الفاظ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے اور میں نے سن لیے اور میں نے یاد کر لیے، اور انداز کیا تھا ان کا بیان کرنے کا کہ اس وقت انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے، لا یغفر الذنوب احد غیرک، تیرے سوا اور کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا،
جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے تو کیا ہوا؟ ثم التفت الی فضحک، سرکار نے دیکھا مجھے اور مسکرانا شروع کر دیا، چہرہ اوپر اٹھایا، دعا رب سے کی، پھر مجھے پلٹ کے دیکھا اور مجھے دیکھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو میں نے بھی اس دن پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا انداز ہے جس سے بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مسکراہٹ کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، تمہاری گفتگو رب کے ساتھ ہے اور پھر مسکراتے میری طرف دیکھ کے ہو، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت میں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ کتنا خوبصورت تھا، کہتے ہیں فرمانے لگے دہک تو لے دہ کے ربی، میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرا رب مسکرایا ہے، دہک تو لے دہ کے ربی، علی یاد رکھو میں نے جو تمہیں دیکھ کے مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ پیدا کی ہے یہ اللہ کی مسکراہٹ کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ تجھے پتا چل جائے کہ میرا رابطہ میرے رب سے ڈائریکٹ کتنا ہے، میں عرش پہ جا کے اس کے عرش پر بیٹھ کے دیدار کروں، وہ لمحات تو اپنی جگہ میرے رب نے مجھے فرش پہ چلتے ہوئے اور سواری پہ بیٹھے ہوئے بھی اپنے دربار سے محروم نہیں کر رکھا، میں چلتا فرش زمین پر ہوں مگر پھر بھی رب ذوالجلال کے جلوے میری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، دہک تو لے دہ کے ربی۔ اب دیکھیے یہاں سے پتا کیا چلا کتنا بڑا سٹیٹس ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا، اور کون ہوگا جو رب سے مسکراہٹوں کے تبادلے کرتا ہو، جو رب کو دیکھے اور مسکرائے اور رب ان کو دیکھے اور اپنی شان کے مطابق مسکرائے، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ جس وقت آپ نے یہ عرش کی بات کا ترجمہ کرنا چاہا اور پیغام دینا مقصود تھا کہ علی تم یہ نہ سمجھنا یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جب فرش پہ ہوتے ہیں تو عرش سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، ہمارا اتنا تیز رابطہ ہے اور اتنا قریب کا رابطہ ہے کہ ہم مسکراتے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے ہیں اور خالق کائنات سے ہمارا رب قائم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسکراہٹ کی وجہ سے علی میرے ہونٹوں پہ بھی تبسم آیا ہے۔ اب اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی وجہ بیان کی کہ رب کیوں مسکرایا تو فرمانے لگے لعجبہ لعبتہ، رب ذوالجلال اس بات پہ مسکرایا کہ جو میں نے امت کو تعلیم کے لیے یہ جملہ دیا ہے اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے کہ اللہ گناہ کو معاف کر دے، تیرے سوا گناہ کوئی نہیں معاف کرتا، تو رب اس کو سن کے مسکرائے گا۔ اس بات پر رب ذوالجلال کو مسکراہٹ ہے کہ میرا بندہ جتنا بھی گیا گزرا ہو اسے یہ پتا ہے کہ گناہ میں ہی معاف کرتا ہوں، لہذا اس پر خالق کائنات کو وہ بندہ بڑا پسند آ جاتا ہے کہ اگرچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن فرشتوں دیکھو اس کو میرے دربار کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے، اس عجب تعجب پر خالق کائنات جل جلالہ کی مسکراہٹ ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی مسکراہٹ کے ساتھ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسکرائے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن باقاعدہ ارادے کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کسی کو پیچھے بٹھا کے اسی گراؤنڈ کی طرف چل کے وہی دعا مانگ کے عرش کی طرف دیکھ کے اور پھر پچھلے آدمی کی طرف دیکھا تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور سرکار کا پیغام بھی پورا ہو جائے۔ کہ یہ حدیث میرے پاس ہے، میں اس کو ویسے صفہ پہ بیٹھ کے پڑھاؤں تو پڑھا سکتا ہوں، لیکن یہ صحابہ کا انداز ہے کہ وہی انداز بھی ہونا چاہیے جس انداز میں سرکار نے پڑھائی ہے۔ سرکار نے بتایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انداز اختیار کیا ہے اور یہ بتا دیا کہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے ہم سری کے دعوے نہ کرے اور کوئی ان کو اپنے جیسا نہ کہے اور کوئی ان جیسا نہ بنے، اس واسطے ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد 100 گز ہو 200 گز ہو ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا، لیکن ان کی نگاہ وہ ہے 7 آسمانوں کے پار عرش عظیم پر جو رب ذوالجلال کے جلوے ہیں، یہ زمین پہ چلتے چلتے ان جلووں کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ مشاہدہ بڑا تیز مشاہدہ تھا،
چونکہ مسکراہٹ تک پہنچنا اور پھر جانبین سے مسکراہٹ کا ہونا یہ بڑی قریب کی جو میٹنگ ہو اس کا انداز ہوتا ہے، اور دور سے کوئی جو ہے وہ پوری طرح آپس میں ایسا ربط پیدا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک ایکڑ دور بیٹھے ہوں اور آپس میں یا اس سے زیادہ تو وہ آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے ہوں. یہ نہیں ہوتا. بڑا خاص جو خاص قرب ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ایسی صورتحال ہوتی ہے. بلا تمثیل سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ ہوتے ہوئے عرش کے اتنے قریب ہوا کرتے تھے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے جلوے بھی سامنے ہیں اور مسکراہٹوں کا بھی پورا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر بالخصوص وہ معاملہ بہت ہی عجیب ہے جس کو آج ہم حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں. مشکات شریف کی 1228 نمبر حدیث شریف ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، 3 قسم کے انسان ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. اب وہی لفظ میں بار بار وہ احادیث پیش کر رہا ہوں کہ جن میں یہ لفظ دیکھ کا موجود ہے، جس کا جو مناسب ترجمہ تبسم اور تعویل اس کی اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رضا ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ان کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو چاہے وہ ان اقسام میں آ جائے اسے اللہ کی خصوصی مہربانی حاصل ہو جائے گی. 3 قسم کے لوگ کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ الرجل اذا قام باللیل یصلی، رات کا وقت ہو، بندہ مصلی پہ کھڑا ہو اور اللہ کو سجدے کر رہا ہو، قیام کر رہا ہو. یہ وہ بندہ ہے جسے رب دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے. رب کی مسکراہٹ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی اسے کہیں کوئی بہت بڑا کام اور لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا. گھر میں جہاں بیٹھا ہے، جہاں موجود ہے، وضو کر لے، رات کی تنہائیاں ہوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، قیام کرے، سجدہ کرے. اس بندے کو جب عام لوگ سو رہے ہوں گے اور یہ جاگ رہا ہوگا اور رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری دے رہا ہوگا، خالق کائنات اس پہ بہت زیادہ مہربان ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، جب لوگ گھر سے نکلیں، مسجد پہنچے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے صف بنائیں. صف میں جب لائن میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ خالق کائنات انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کہ کوئی کہاں سے چلا، کوئی کہیں سے چلا، کسی نے کوئی کام چھوڑا، کسی نے کوئی آرام چھوڑا، اور چلتے چلتے ابھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر جب ہوں گے وہ معاملہ بعد میں ہے. صف پوری ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت بھی پوری ان پہ اتر آئی ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس انداز میں جس میں یہ صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں رب ذوالجلال دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ کتنے بندے عجیب ہیں جنہیں میں سامنے نظر نہیں آتا مگر مجھے موجود سمجھ کے میرے دربار میں حاضری دے رہے ہیں. لہذا جس وقت با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگ صف بناتے ہیں اس صف کو دیکھ کر بھی رب ذوالجلال انہیں اپنی مسکراہٹوں سے نوازتا ہے. تیسرے نمبر پر اذا صفوا فی قتال العدو، فرمایا ایک اور صف بھی ہے. جب وہ صف بنتی ہے تو اللہ کو وہ مجاہد بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جب وہ لائن بنا کے پوزیشنیں سنبھال کے اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے وہ میدان جہاد میں لائن بنا لیتے ہیں اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اپنی پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں. تو اس انداز کے اندر خالق کائنات جل جلالہ انہیں بھی اپنی خاص مہربانیوں سے نوازتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس صف کے اندر کھڑے ہوئے مجاہدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی شفقتیں ان کو عطا فرما دیتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان اس لیے کیا تھا کہ لوگ سنیں. جب یہ سنیں گے کہ اللہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو ہر ایک کو شوق پیدا ہوگا کاش کہ میں بھی وہ بن جاؤں کہ جن کو رب ذوالجلال اتنا پسند کرے، اور پھر یہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں، میں کتنا خوبصورت بن جاؤں اور میرا کام کتنا خوبصورت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے. تو سرکار کی سنت نے سہارا دیا، تمہیں کہیں جگر پگھلا کر ایسا مقام حاصل کرنے کے لیے محنتیں نہیں کرنی پڑیں گی. تھوڑا سا بڑھو، تھوڑا سا کام کرو اور تھوڑی سی بیداری پیدا کرو. تم گھر میں مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کو سجدہ کرو گے، اللہ خصوصی مہربانی کا نزول فرما دے گا.
اس کے بعد بڑا عجیب منظر ہے، اور یہ حدیث شریف اور اس کا پورا انداز آج ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سہارا ہے، اور بہت بڑا ہمارے لیے یہ حوصلہ ہے اس بات کے اندر کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی خوشی کا موقع بیان کرتے ہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کب خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ناخوشی تو اس کو ہو جس کا کوئی کام پورا نہ ہو اور جس کی قدرتوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو تو ناخوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کن کہے سب کچھ ہو جائے وہ تو خوش ہی خوش ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ مراحل ایسے آتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی جو خوشی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کے ایک کام پر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جتنی خوشی کا آج تک کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کرم ہے نا کہ ایک وہ ہے کہ انسان جو محتاج ہو اس کو ملے تو خوش ہو جائے، ایک وہ ہے جو مجبور ہو اس کی ضرورت پوری ہو تو خوش ہو جائے، ایک وہ ہے جسے رکاوٹوں کا سامنا ہو، رکاوٹیں اٹھیں تو خوش ہو جائے۔ یہ رب کا کمال ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی مجبوری ہے، نہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کی ایک حالت کو دیکھتا ہے تو رب ذوالجلال انہیں دیکھ کے کہیں زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی، اور مثال کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ مثال کافی آگے ہمیں لے جائے گی جس سے سمجھنے میں کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے اور خوشی کا انداز کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ افرح بتوبۃ عبد المومن، ایک مسلمان کے توبہ کرنے پر اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جتنا وہ بندہ خوش ہوا اس سے زیادہ، اتنا نہیں، اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے جتنا وہ بندہ خوش ہوا جس کا ابھی مثال میں ذکر ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اب رب ذوالجلال توبہ عبد پہ خوش ہو رہا ہے، حالانکہ فائدہ اللہ کا تو نہیں، فائدہ تو بندے کا ہے۔ چونکہ حدیث صحیح میں ہے ہم سارے لوگ پہلے نمبر کے متقی بن جائیں، ہم اللہ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، اور ہم سارے برے بن جائیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ایک بگڑا ہوا انسان اور گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جس وقت در توبہ پہ آتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی کائنات میں کسی کو نہیں ہوتی۔ اب مثال کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یوں سمجھو ایک شخص سواری پہ بیٹھا، نازل فی ارض دویج، دویجہ وہ ایک لک دک صحرا سے گزرنا چاہتا ہے، یعنی دور تک مہینوں کا سفر ہے اس صحرا میں، جہاں وہ ہلاکت والی زمین ہے کہ بندہ مشکل سے ہی کراس کرتا ہے، اس صحرا سے انسان سفر کر رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، اور اس نے پانی بھی اپنا رکھا ہوا تھا، کھانا بھی رکھا ہوا تھا کہ اتنے دن گزارنے ہیں، وقت پر کچھ نہ کچھ کھا لیا کروں گا، اور یہ صحرا ضرور عبور کرنا ہے، لہذا پورا بندوبست کر کے وہ اپنی سواری پہ بیٹھ گیا۔ علیہ طعامہ و شرابہ، سواری پر اس کا کھانا بھی ہے اور پینے کے لیے پانی بھی ہے، بہت دنوں کا اس نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ انسان سفر کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے کہا کہ کچھ دیر ریسٹ کر لوں اور پھر اٹھوں گا، سواری پہ بیٹھ جاؤں گا، اور چونکہ سفر تو ختم ہونے والا نہیں، اگر مسلسل بیٹھا رہا تو ویسے ہی مشکل ہے، لہذا فوادہ رأسہ فنام، اس نے اپنے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور اس طرح اپنی کلائی پہ سر رکھا اور راستے پہ سو گیا۔ سونے کا اس کا انداز یہ تھا کہ کچھ دیر سوتا ہوں پھر جاگ آ جائے گی، اونٹنی پہ بیٹھوں گا، سفر شروع کر دوں گا۔ لیکن جس وقت تھوڑی دیر بعد اسے جاگ آئی تو دیکھا اونٹنی بھاگ چکی ہے، بڑا ہی پریشان ہوا اور اس نے فوراً تالا بہا، ادھر ادھر دوڑ کے اونٹنی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اونٹنی پر ہی میری زندگی کا بندوبست ہے، نہ تو اس صحرا کو میں دوڑ کے عبور کر سکتا ہوں، نہ واپس پہنچ سکتا ہوں، نہ منزل پہ جا سکتا ہوں، اور کھانے پینے کا بندوبست جو تھا وہ بھی اونٹنی پر ہی تھا، لہذا اس بندے کو بڑی ہی پریشانی ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دیر ڈھونڈتا رہا مگر پھر پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش، گرمی بھی تھی، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، او ماشاء اللہ، یا جو کچھ بھی اس کے لیے مصیبتیں تھیں ساری منہ کھول کے آ گئیں۔ یہ بندہ اکیلا
نہ کوئی انسانی آبادی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی حامی و مددگار ہے۔ اب یہ جو اس کا ذریعہ تھا اس صحرا کو عبور کرنے کا، وہ اونٹنی ہے اور اسی پر زندگی کا سامان تھا، وہ سب کچھ اس کو نظر نہیں آتا۔ بیچارہ دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، اور اب بھاگنے کی طاقت بھی نہ رہی، ہانپ کے گرا ہے، اور اب یہ سمجھتا ہے کہ سوائے مرنے کے اور کوئی میرا حل نہیں ہے۔ مجھے اونٹنی نہیں ملے گی، اور مجھے کھانا بھی نہیں ملے گا، مجھے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا، اور میں ویسے چل کے تو اب جا ہی نہیں سکتا۔ اتنے دنوں کا سفر جو اونٹنی پہ طے کرنا تھا، اب مجھے چند قدم چلنے بھی میرے لیے مشکل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس نے پکا ذہن بنا لیا کہ اب سوائے مرنے کے اور کوئی کام نہیں، مرنے کے لیے اب تیار ہو گیا۔ اور اس انداز میں اس نے وہ جگہ منتخب کی جو بالکل راستے کے اوپر تھی، کہ جو راستہ صحرا سے گزر رہا تھا، اور وہاں پر اس نے دوبارہ اب سونے کا ارادہ کیا، اور اسی جگہ پہ جہاں سے اونٹنی گم ہوئی تھی راستے کے پاس سے کہتا ہے ارجو الی مکانی الذی کنت فیہ، ڈھونڈتا دور نکل گیا تھا، کہتا چلو وہاں جا کے لیٹتا ہوں جہاں پہلے سویا ہوا تھا۔ فانام حتی اموت، میں سوتا ہوں تاکہ مر جاؤں۔ یہ اس کا خیال بن گیا ہے۔ لوگ سوتے ہیں جاگنے کے لیے، مگر یہ شخص سو رہا ہے مرنے کے لیے۔ فانام، آنکھیں بند کروں تاکہ مر جاؤں، کیونکہ اور تو کوئی حل نہیں ہے، زندگی بچ نہیں سکتی، موت کے منہ میں لیٹ چکا ہے، پوری طرح 100% مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور عجیب انسان ہے، لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں کھولنے کے لیے، لیکن یہ بند کر رہا ہے ہمیشہ بند کرنے کے لیے، اور لیٹ رہا ہے راستے کے کنارے پر کہ سوتا ہوں، موت کا وقت آ رہا ہے۔ اور یہ اس کا جو انداز تھا، وادع رأسہ علی ساعدہ لیموت، اپنی کلائی پہ بازو پہ سر رکھا ہے کہ میں سو جاؤں تاکہ سونے کے اندر ہی مر جاؤں۔ یہ انداز لیے وہ سو رہا تھا، اور اس کا جو وہاں جا کے سونے کا انداز تھا، میرا یہ گمان ہے اس لیے سویا ہوگا کہ رستے پہ سوتا ہوں، مر تو جاؤں گا، لیکن آخر مجھے دفن کرنے والا آج تو کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد کوئی گزرے تو میری ہڈیاں اٹھا کے زمین کے سپرد کر دے، رستے پر ہوں گا تو کوئی نہ کوئی تو مجھ پہ مہربانی کرے گا، میری ہڈیاں، میرا گوشت، اور میں اس طرح میرا بدن کہیں جانوروں کی طرح نہ پڑا رہے، کوئی گزرے گا تو وہ مجھے اٹھا کے زیر خاک کر دے گا۔ لہذا رستے کے کنارے پر وہ لیٹ رہا ہے مرنے کے لیے، اور اپنی پوری تیاری کر چکا ہے، اور ذہن کو مطمئن کر چکا ہے اس بات پر کہ سوائے مرنے کے اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اس نے کلائی پہ سر رکھا، آنکھیں بند کی، اور نیند اپنی آنکھوں پر مسلط کر رہا ہے، اور نیت مرنے کی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہی بعد بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، آخر مرنے کے لیے بھی تو کچھ تھوڑا سا اہتمام چاہیے تھا۔ نیند اس کو مرنے کے لیے بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بھوک بڑی تھی، پیاسا بڑا تھا۔ لہذا تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، بھوک اور پریشانی کی وجہ سے، کہ اچھا سفر تھا، میں منزل پہ جانا چاہتا تھا، اب رستے میں موت آ گئی ہے۔ اسی میں جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، وہ اونٹنی سرانے پہ آ کے کھڑی تھی۔ اذن راحلتہ عندہ، وہ اونٹنی تو آ کے اس کے پاس کھڑی ہے۔ اب وہ تو موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں میرے لیے تو سارا مستقبل روشن ہو گیا، جس نے 100% مرنے کا بندوبست کر رکھا تھا اور مرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، اب 100% زندگی روشن ہو گئی۔ فوراً اس نے پانی لیا، پیا اور کھانا کھایا جو کچھ سواری پہ موجود تھا، اور اس کے بعد زندگی حشاش بشاش ہو گئی۔ جس طرح چراغ بجھ رہا ہو اور کوئی تیل ڈال دے تو فوراً روشنی برقرار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا دیا گل ہونے کو تھا، اس میں پھر تیل ڈالا گیا، اور فوراً سواری پہ بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب یہ مثال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا، میرے صحابہ، اس بندے کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو جس کو مرنے پر یقین ہو گیا تھا کہ اب مروں گا، اور آنکھیں بند کر رہا تھا مرنے کے لیے، اور مرنے کے لیے تیار تھا پوری طرح، اور پھر اس کو وہ سواری مل گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتے ہو کہ موت کے منہ سے جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوشی بڑی عجیب خوشی ہے، بڑی عظیم خوشی ہے، اور وہ کیفیت لفظوں میں کیسے بیان ہو سکے، یعنی یہ عام انداز میں عام کیفیات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بڑی خاص کیفیت تھی۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ جملہ بولا،
اب تمہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی جب یہ نبوی مثال سامنے آ گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فاللہ اشد فرحم بتوبۃ العبد المؤمن من ھذا براحلتہ، جتنی خوشی اس بندے کو اپنی سواری کے مل جانے پر ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو خوشی اپنے بندے کے تائب ہونے پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک انسان گناہ چھوڑتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، اس پر رب ذوالجلال خوش ہے، مہربان ہو گیا ہے، اب کتنی خوشی ہے مثال سامنے رکھیے۔ اس خوشی سے تمہارے نزدیک کوئی خوشی زیادہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بندہ یوں واپس آیا ہو موت سے اور یوں واپسی ہوئی ہو، کتنا وہ خوش ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے، اور بالخصوص جو رب کو اپنے بارے میں خوش کرنا چاہے وہ کسی گناہ سے پکی توبہ کر لے، رب ذوالجلال اس سے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ مضمون بڑا ہی دلچسپ اور لذیذ مضمون ہے۔ اس کو سمیٹتے ہوئے اب آخر میں البدایہ والنہایہ کی وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جس وقت حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابن افرا کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور یہ ان کو پہلے معلومات تھیں کہ اللہ مسکراتا ہے اور بندوں پہ خوش ہوتا ہے، لیکن ان کا انداز اور تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یدھک الرب من عبدہ، وہ کیا ادا ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب کو ہنساتا ہے، یعنی وہ کام کرے تو رب مسکرائے، وہ کیا طریقہ ہے، وہ کام کیا ہے، کیسا انداز ہے؟ چونکہ ہر بندے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ اب ویسے کام تو یہ بھی ہو سکتا تھا، فرماتے رات کو تم تہجد پڑھو اللہ مسکرائے گا، لیکن ابن افرا ایک نڈر صف شکن اور شیر دل مجاہد تھے، اب ان کے لیے انداز کچھ اور تھا۔ جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھے دیکھے اور مسکرائے، جو عمل بندہ کرے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو مسکرا کے دیکھے، اور یہ بندہ اپنے عمل سے رب ذوالجلال سے مسکراہٹوں کو وصول کر لے، وہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غمسہ یدہ فی العدو حاسرا، فرمایا جو بندہ اپنے بازو ننگے کر کے اور اپنا بدن ننگا کر کے کفر سے ٹکرا جائے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو رب دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے۔ حاسرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ بدن پہ زرہ نہ ہو اور کوئی رکاوٹ جس کی وجہ سے کافر کی تلوار رک سکے یا اس کی گولی رک سکے، یہ بدن پہ نہ ہو، یعنی بندہ شہید ہونا چاہتا ہے اور اس انداز میں باطل سے ٹکرا رہا ہے، غمسہ یدہ، اپنا ہاتھ وہ دشمن میں ڈال دے ننگا کر کے، اور پوری طرح اپنے بدن سے زرہ وغیرہ اتار کے وہ باطل سے جب ٹکراتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فنازع دران، ابن افرا نے زرہ اتار دی، پہلے پہنی ہوئی تھی، زرہ اتاری، فقاذفہا، اور اس کو دور پھینکا۔ ارے یہ جو میرے رب کی مسکراہٹ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، میں یہ کیوں اس کو استعمال کروں؟ یعنی اسباب کے لحاظ سے میں وہ اپنی اندر صلاحیت لانا چاہتا ہوں کہ جو رب میرا دیکھے اور مسکرائے، لہذا زرہ اتاری، اخذ سیفہ، اور تلوار پکڑ لی، فقاتل حتی قتل، اور اس قدر جہاد کیا، اس قدر مجاہدہ سے لڑے اور کافروں کو گاجر موری کی طرح کاٹتے گئے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے ان کو بھی شہادت عطا فرما دی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بتایا تھا، یعنی یہ صرف پوچھنے والے ہی نہیں تھے، اس پر عمل کر کے دکھانے والے تھے۔ آج کا انداز کچھ اور ہے کہ جس میں ہم پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں لذت لینے کے لیے یا محض ایٹی پوری کرنے کے لیے، یا کچھ لوگ صرف چسکے کے لیے پوچھتے رہتے ہیں۔ یہاں پر جو پوچھنے والے ہیں ان کا بھی انداز نرالا ہے، اور بتانے والی ذات جو ہے وہ کتنی بڑی کریم اور رحیم ذات ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ہے، محبوب علیہ السلام نے نسخہ بتایا ہے، صحابی نے فوراً آزمایا ہے اور اسے دیکھ کے ہمارا رب مسکرایا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا مسکراہٹوں کا، اور یہ روحانیت کا ایک گلشن ہے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہاں پر جو سوالات آئے ہیں ان کے لحاظ سے اختصار کے ساتھ جواب دیے جاتے ہیں، اور ساتھ یہ یقیناً آپ نے عمران صاحب سے خوشخبری سنی کہ گزشتہ سال جو ہمارے دروس ہوئے تھے، جتنے بھی لیکچر، وہ اللہ کے فضل سے چھپ کے 2 جلدوں میں آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک یقیناً بہت بڑا تاریخی کام ہے۔ اس میں ہمارے جامعہ جلالیہ کے فاضل مولانا محمد عبد الکریم جلالی صاحب، ان کی بڑی کاوش ہے، اور ان کے ساتھ مولانا مسعود احمد جماعتی صاحب بھی اب ریسرچ سکالر کی حیثیت سے شامل ہیں، اور اس وقت یعنی جو موجودہ جتنے بھی لیکچر ہو رہے ہیں ان میں سے اکثر لکھے جا چکے ہیں اور ان کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 اور 4 جلد جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تیار ہو کے کچھ ماہ کے بعد مل جائے گی۔ تو یہ یقیناً اس کو تجارت کی نیت سے نہیں، یعنی دین کے پھیلانے کے لیے یہ ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے پیش کیا جا رہا، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے، اسے ضرور خریدیں، پڑھیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ سوال یہ ہے کہ ادارہ صراط مستقیم والوں کی طرف سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی جامعہ وغیرہ نہیں بنایا گیا جہاں سے درس نظامی اور دوسرے کورسز کر سکیں، تو اس سلسلے میں بھی توجہ کی جائے۔ تو یقیناً یہ نو مولود ادارہ صراط مستقیم، اس کے جذبات بڑے ہیں اور عزائم روشن ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سارے شعبہ جات میں کام ہوگا۔ اصل میں یہ ادارہ صراط مستقیم ایک منزل کی طرف پورے کارواں کا سفر ہے، اور جس میں تمام شعبہ جات کے راہیوں کو شامل کرنا ہے، اور یہ ابتدائی ذمہ داری وہ اصحاب گوجرا والا پر آ رہی ہے کہ جہاں سے یہ چشمہ شروع ہوا کہ اس کو اتنا آرگنائز کیا جائے کہ یہ سارے شعبہ جات کے اندر خود کفیل ہو اور دین کی آفاقی دعوت کو صحیح معنوں میں پیش کیا جا سکے۔ تو اس سلسلہ میں عمران صاحب یاد کرا رہے ہیں کہ جمعے والے دن انشاءاللہ پھر اعلان ہوگا ادارہ صراط مستقیم کے ساتھ تعاون کے لیے، اس دن آپ کو موقع دیا جائے گا، تو ضرور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کے آنا۔ یہ شفا کی دعا کے لیے کہا گیا ہے کسی خاتون کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے شوہر نامدار کو شفا عطا فرمائے۔ یہ رکا بھی دعا کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ لکھا ہے اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پیٹ کے مرض کے بارے میں اس کا لکھا ہوا ہے۔ باقی انٹرنیٹ سے یہ کراچی سے سوال ہوا تھا جو ہم نے پہلے اس کا جواب دے دیا، یعنی رب ذوالجلال کے بارے میں مسکرانے کا لفظ، تو یہ چونکہ عمومی طور پر اس کو حدیث شریف سے متعلق جس کو خبر نہ ہو تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مسکراہٹ اور ہنسنا یہ چونکہ انسانی عادات اور احوال میں سے ہے تو اس کو رب ذوالجلال کے لحاظ سے کیسے بولا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے حدیث شریف جو 9-10 احادیث پیش کی ہیں ان کے ترجمے کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال کیا، اور پھر اس کا جو مطلب ہے تعویل کے لحاظ سے اس کو گفتگو کے شروع میں بیان کر دیا کہ اس مسکراہٹ اور ہنسنے سے مراد انسانی مسکراہٹ اور ہنسنا یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے راضی ہونا، مہربان ہونا اور نہایت درجے کی مہربانی اپنے بندوں پہ کرنا۔ نماز کے دوران عورتوں کو پاؤں کس طرح رکھ کر سجدہ کرنا چاہیے؟ تو عورتیں جو ہیں ان کو سجدہ کی حالت میں پوری طرح اپنے بدن کو سمیٹ کر لپٹ کر زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اس واسطے وہ اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف باہر نکال دیں اور زمین کے ساتھ بالکل لگ کے سجدہ کریں۔ ان کے سجدے کا طریقہ مردوں سے بالکل مختلف، مرد جو ہیں وہ حالت سجدہ میں یعنی زمین میں اور ان کے پیٹ اور رانوں کے درمیان جگہ خالی ہوتی ہے، اس کا حکم ہے، جبکہ عورتوں کے لیے ان کے سطر کے پیش نظر اور ان کے عورت ہونے کے لحاظ سے جو سجدہ کا طریقہ ہے جو جامع المسانید میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، تو
تو اس انداز میں سجدہ کرنا چاہیے کہ ان کا پورا بدن سمٹا ہوا ہو، زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو، درمیان جگہ خالی نہ ہو، اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ دائیں طرف باہر نکال کے وہ سجدہ کریں۔ فطرانے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اور جو لوگ کچھ جگہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ فطرانہ جو ہے وہ یعنی ہر وہ بندہ کہ جس کے گھر ضرورت سے زائد تقریباً 9,000 روپے کی مالیت کی چیزیں موجود ہیں تو اس پر فطرانہ دینا واجب ہے۔ زکوٰۃ اور فطرانے کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، اور وہاں پر گھر کی زائد ضرورتیں جو ہیں وہ نصاب میں زائد چیزیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے نصاب میں شامل نہیں ہوتی۔ یعنی گھر میں جتنا بھی فرنیچر ہو اور جتنے بھی زائد کپڑے ہوں وہ جو کہ تجارت کی نیت سے نہیں، ویسے گھر کے لیے تھے، اگرچہ وہ استعمال نہیں ہوتے، تو ان چیزوں کو کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن زکوٰۃ نہ لینے کے لحاظ سے ان چیزوں کو شمار کیا جائے گا، اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لحاظ سے ان چیزوں کو شمار کیا جائے گا۔ لہذا صدقہ فطر اس بندے پہ بھی واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط جو ہیں وہ بعد میں پوری ہوتی ہیں، صدقہ فطر اور قربانی کے وجوب کی شرائط پہلے پہ پوری ہو جاتی ہیں۔ لہذا جس کے گھر میں ضرورت سے زائد کپڑے یا کوئی چیز ایسی کہ جس کی قیمت سب ملائیں تو وہ اس کے گھر میں وہ چیز 9,000 روپے کی مالیت کی چیزیں موجود ہیں تو ان پر ہر فرد کا صدقہ فطر دینا واجب ہو چکا ہے۔ کسی کا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، خود ان پر دینا واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ باقی جو چیز یعنی اپنا پلاٹ وغیرہ وہ تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی، وہ کمرشل چیزوں کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا۔ شادی کے موقع پر بیٹیوں کو رخصت کے وقت قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، کیا یہ رسم صحیح ہے؟ تو قرآن مجید کا سایہ قرآن مجید کی تعلیمات کا سایہ ہے، تو ویسے یعنی قرآن مجید دینا یہ بہت اچھا عمل ہے کہ ان کو قرآن مجید قرآن رشید کا پیغام یاد رہے، اور ضرور کنز الایمان اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مستند ترجمہ قرآن ہے وہ جہیز میں بچیوں کو دینا چاہیے، مگر قرآن مجید سے سایہ کرنا سر پر اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ان کو ویسے ہی دے دینا ہاتھ میں یہ کافی ہے۔ دوستوں کے درمیان نماز نہیں ہوتی تو محراب کے اندر امام کو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ محراب جو ہے وہ فقہی مسجد سے باہر اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر کہ امام پورے کا پورا محراب میں کھڑا ہو تو اس میں کراہت ہے، یعنی اس کے قدم سارے مسجد کی طرف ہونے چاہیے، یا قدموں کا زائد حصہ، ایڑیاں اور قدم کا نصف سے زائد حصہ جو ہے وہ مسجد کی حد میں ہونا چاہیے، اور باقی انگلیاں جو ہیں وہ اگر محراب میں بھی ہو جائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کی جماعت جو ہے اس میں کراہت نہیں ہے۔ اور اگر پورے کا پورا امام جو ہے وہ محراب میں ہے اور مسجد کے اندر صف کی طرف اس کے قدم کا اکثر حصہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر کراہت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ یو ایسے سے سوال ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریہ کے مطابق، تو انشاءاللہ ہم یہ جواب دیں گے۔ ہمارا موضوع آ رہا ہے تصوف، توحید باری تعالیٰ کی معرفت، تو اس میں یہ انشاءاللہ بحث جو ہے اس کو شامل کیا جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں حقہ سگریٹ پینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اعتکاف جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے اور مسجد میں رہنے کے لیے ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رات کو بادہ پیا اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو سارے کام اکٹھے کرنا اعتکاف کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف میں اس کو اپنے اندر اتنی ول پاور بنانی چاہیے کہ حقہ بھی چھوٹ جائے، حق صرف باقی رہ جائے اور سگریٹ وغیرہ سے وہ پوری طرح اس کا دامن محفوظ ہو جائے۔ عرض یہ ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے اور پانی کے قطرے جو مسجد میں گرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ فتویٰ اور تقویٰ کے لحاظ سے جدا جدا حکم ہے۔ فتویٰ کے مطابق یعنی اس پانی میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے کہ کپڑوں کو لگے تو کپڑے پلید ہو جائیں اور مسجد میں گرے تو مسجد پلید ہو جائے، لیکن مانوی طور پر چونکہ یہ گناہ اس سے بہتے ہیں، وضو بندہ کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں،
اور گناہوں کی نجاست ایک نجاست مانوی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا مشاہدہ اتنا تیز ہے کہ انہیں پانی میں گناہ نظر آتے ہیں، تو ان کا یہ نصاب ہے کہ پھر ان کا یہ مستعمل پانی اگر کپڑے سے لگے گا تو وہ سمجھیں گے کہ کپڑا پلید ہو گیا ہے، جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا، اور ان کو گناہ نظر بھی آتے تھے۔ اور ہم جیسے جو ہیں ان کے لیے یعنی فتویٰ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وضو کا پانی کپڑوں سے لگ گیا تو کپڑے پلید نہیں ہوں گے، اور نہ ہی جہاں وہ گرتا ہے وہ جگہ پلید ہوگی۔ اور ویسے مسجد کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں پر یعنی پانی سے بچائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے پھسلنے کا سبب نہ بن جائے یا دیگر کوئی آلودگی پیدا نہ ہو، تو اس لحاظ سے مسجد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ سیاہ خضاب کے بارے میں پوچھا گیا، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق اور احادیث جو انہوں نے پیش کی ہیں اس کے مطابق انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ پوچھا گیا کہ شیطان مقلد ہے یا غیر مقلد، تو مقلد تو نہیں ہے، اگر مقلد ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے پر یہ بھی کر جاتا، تو اس نے علیحدہ راستہ اختیار کیا تھا، نام کیا ہوگا وہ اپنی طرف سے تجویز کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسجد میں یکے بعد دیگرے دو جماعتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تو عادت نہیں بنانی چاہیے کہ دو جماعتیں کرائی جائیں، جماعت جو پہلی ہے اصل اسی کا ثواب ہے، دوسری بعض کے نزدیک تو محض جائز ہے یا معمولی سا ثواب ہے، اس واسطے پہلی جماعت یا اس میں رونق بڑھانی چاہیے اور اس میں شریک ہونا چاہیے، اور عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اگر بائی چانس کوئی پیچھے رہ جائے تو پھر جماعت کرانے کا جواز موجود ہے اور جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد